السلام علیکم۔ آج بدوار ہے، جون کی 11 تاریخ 2025 عیسوی اور ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ 1446 ہجری، سری نگر کشمیر سے شائع ہونے والا آپ کا کثیر و نشاط اور روزنامہ شہربین ٹائمز میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ شہربین ٹائمز سرخیوں کے ساتھ میں رفیع صوفی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر دیہی ترقی کا مشکور ہوں۔ یوٹی میں 316 سڑک پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ جموں و کشمیر PMGSYIV کے تحت منظوری حاصل کرنے والے تمام ریاستوں یوٹیز میں سب سے آگے لیفٹیننٹ گورنر۔ گزشتہ 11 سالوں میں ہندوستان کے دفاعی شعبے کی بے مثال ترقی قابل ستائش۔ یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ لوگ کس طرح ہندوستان کو مضبوط بنانے کے عزم کے ساتھ یکجا ہے۔ وزیر اعظم۔ راجوری کے جنگلات میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ۔ نئی انکم ٹیکس سہولت، ہاؤسنگ رینٹ الاؤنس کے لیے مالک مکان کا پین کارڈ درکار۔ مودی حکومت نے بھارت کی طاقت کا لوہا منوایا، انوراگ ٹھاکر۔ 8ویں پے کمیشن کی تنخواہ میں اضافہ، جنوری 2026 کی آخری تاریخ میں ترمیم کا امکان۔ چیف سیکرٹری نے توانائی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے PM سوریہ گر یوجنا اسکیم کو مؤثر طور پر بروئے کار لانے پر زور دیا۔ سونا 110 روپے سے 57,670 روپے 10 گرام تک گر گیا۔ چاندی 1000 روپے گر کر 1.7 لاکھ روپے فی کلو گرام پر پہنچ گئی۔ ارکان اسمبلی اور وفود کی جاوید احمد رانا سے ملاقات، عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جرمنی امریکی ویزا کے موقف کے درمیان ہندوستانی طلباء کی میزبانی کا خواہاں، یونیورسٹی کی درخواستوں میں 35% اضافہ۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے ریزرویشن رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ کمیٹی کی تیار شدہ رپورٹ کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ سکینہ مسعود۔ میری آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ دل کی دوری کو کم کرنے کی طرف بڑا قدم، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کشمیر سے کٹرا تک پہلی ٹرین کے ذریعے سفر کے بعد اظہار خیال۔ افیہ گرمی، سری نگر میں 33.5 ڈگری کے ساتھ ایک اور گرم ترین دن درج۔ کازی گوڑ میں 34 اور کوکرناگ میں 32.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ۔ لوگوں کا حال بے حال۔ آئندہ کچھ دنوں میں گرمی کی لہر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موسمی تبدیلی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات۔ سری نگر کے رام باغ روڈ کی خستہ حالی شہری شدید مشکلات کا شکار، سڑک حادثات کا موجب بن کر لوگوں کی زندگی کے لیے خطرے۔ ملک پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے، ہندوستان کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت کارروائی کرے گا، S جے شنکر۔ آج کے شہربین ٹائمز کے قومی صفحات پر مختصر سی نظر لکھا ہے، بھارت میں انتہائی غربت کی شرح 27.1% سے کم ہو کر 5.3% ہو گئی۔ گزشتہ 11 سالوں سے ہمارے مختلف اقدامات نے کسانوں کے لیے خوشحالی کو فروغ دیا ہے اور زرعی شعبے کی مجموعی تبدیلی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ وزیر اعظم۔ ایک وکست بھارت کے لیے ایک صحت مند بھارت ضروری ہے اور اس صحیح قسم کے کھانے صحت مند غذائی عادات اور طرز زندگی کے ذریعے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر صحت۔ ہندوستان 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے، G7 میٹنگ میں ان کی موجودگی بامعنی ہے، کینیڈیائی وزیر اعظم۔ آج کے شہربین ٹائمز کے ادبی صفحات میں آپ محترم شیخ امتیاز احمد کا تحریر شدہ خوبصورت لکھا پڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو کی اہمیت، ایک تہذیب، ایک زبان، ایک قومی ورثہ۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ داغ قلم سے تحریر کو مزید زینت بخشی گئی ہے، لکھا ہے، نہیں خیل داغ یاروں سے کہہ دو، کیا آتی ہے اردو زباں آتے آتے، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے۔ آج کے شہربین ٹائمز کے بین الاقوامی موضوعات کچھ اس طرح سے ہے۔ امریکی خوردہ فروش نے چینی فرموں سے شپنگ اخراجات ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی طرف سے قومی انتخابات کے اعلان کی مذمت کی۔ تائیوان میں ٹک ٹاک استعمال کرنے والے اکثر چین کے حامی، بیانات سے متفق ہونے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں، مطالعہ۔ امریکہ کی جانب سے ریڈیو فری ایشیا کو ڈیفینڈ کرنے کے بعد چینی پروپیگنڈے میں اضافہ۔ فلپائنی بحریہ نے مغربی فلپائن کے سمندر میں گشت کے دوران چین کو چیلنج کیا۔ اور آخر میں کھیل سے یہ سنتے جائے، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں کامیابی جنوبی افریقہ کے لیے سب کچھ ہوگی۔ لارڈس میں آسٹریلیا کے خلاف فائنل کو تاریخ ساز لمحہ قرار، 27 سال بعد ICC ٹائٹل کی امید، کھلاڑیوں کے جذبات عروج پر، ٹائٹل جیتنا صرف خواب نہیں بلکہ نئی نسل کے لیے امید کی کرن، نگہدی اور دیگر کا بیان۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہے شہربین ٹائمز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔